الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم الانبياء والمرسلين يا شفيع المذنبين یا رحمت للعالمین یا جد الحسن والحسین۔ اب عزیز وقار برادران اسلام، برادران طریقت، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، صلحاء کرام، ماشاءاللہ سے کل رات سے بابا سرکار کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور آپ اور میں ہم سب اپنے اپنے برتن کے مطابق نہیں، ان کی عطا کے مطابق فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے، سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت گزرا، اور برے صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے صوفی اور دادا صاحب سے بھی پرانے اللہ والے سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کل عرس مبارک کا اختتام ہوا۔ اب کل جو جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کو حضور بابا صاحب کا عرس بھی شروع ہو رہا ہے، تو کئی برکتوں سے آپ مستفید ہو رہے ہیں، اپنے جولیاں بھر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے، آپ صاحب نے، اور صاحبزادہ فاروق احمد نقشبندی صاحب نے ذی الحج کا مہینہ ہے تو بابا سرکار کے حج پر، آپ کے عمروں پر گفتگو کی، تو میں بھی ایک دو واقعات عمرے مدینہ اور مکہ کی چلو ایک دو باتیں سنا دیتا ہوں۔ اصل مقصد آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے سب بیویوں کا، جنہوں نے اتنی شدید گرمی کے اندر بھی یہاں پہ شرکت بھی فرمائی اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیں۔ بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نے اپنی کتاب میں کہ بابا سرکار حج کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، حضور کے پاک روضے پہ حاضر تھے، تو آپ نے حاجی صاحب کو کہا، حاجی اشرف صاحب کو، کہ حاجی صاحب یہ پیسے لے لو، ریال دیے، اور وہ فلاں نکر پہ فلاں شکل کا، وضاقتہ کا، فلاں اٹائر کا ایک بزرگ ہے، ایک بندہ ہے، یمن سے آیا ہے، اس کو یہ پیسے دے کے آؤ۔ انہوں نے وہ پیسے پکڑے، ریال جتنے بھی تھے، ان بزرگوں کے پاس چلے گئے۔ وہ سامنے مسجد نبوی شریف کے کونے میں کھڑے تھے، تو جا کے ان کو سلام کیا، حال چال پوچھا، عربی زبان میں گفتگو کی اور پیسے دیے۔ تو حاجی صاحب کہتے میں نے ان سے پوچھا، جی آپ کون ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے، یہ پیسے آپ کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جن بزرگوں نے دیے ہیں مجھے، اور کیا ان کو آپ جانتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو وہ آگے سے اللہ والے کہتے ہیں، جناب میں نہیں جانتا کہ وہ بزرگ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں یمن سے آیا ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا تعارف ہے، حج کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ عربی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں میری کسی ایسے بندے کے ہاتھوں مدد کروا دیں جو اس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ میں نے حضور کو عرض کیا، نبی پاک کو، کہ یا رسول اللہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، کھانے کے پیسے بھی نہیں، حضور ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے غلام ہیں، تو کسی ایسے بندے کے ہاتھوں میری مدد کروائیں جو آپ کو زیادہ پیارا ہے، جو آپ کے قریب ہے۔ تو آپ حاجی صاحب آپ کون ہیں؟ یہ کنہوں نے پیسے بھیجے ہیں؟ میں نہیں جانتا، یہ پیسے مجھے رسول پاک نے بھیجے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے، جی یہ پیسے اور کسی نے نہیں بھیجے، رسول پاک کے شہزادے اور میرے پیر و مرشد بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب نے آپ کو بھیجے۔ تو پتہ چلا کہ اس اللہ کے ولی کی ہی شان زیادہ ہے جو جتنا حضور نبی پاک کے قریب ہے۔ تو حضرت صاحب کا واقعہ بڑا یاد آتا ہے کہ آپ جمعہ پڑھا کے باہر آئے، بڑے حضرت صاحب کا واقعہ، تو اپنے حجرے میں جا رہے تھے، تو حافظ نذیر کہتا میرے پاس سے گزرے تو مجھے بڑی پیاری خوشبو آئی، بڑی خوشبو، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ آج جمعہ ہے، حضرت صاحب شاید صابن والے
کسی ولایتی صابن سے نہائے ہو گئے، تو آپ آگے چلے گئے، آگے گزر گئے، اس کو کراس کیا تو پیچھے مڑ کے آپ نے غصے سے ارشاد فرمایا حافظ یہ کہو دی گلاں تسی سوچ دو دل چ، میں تے کدی خوشبوئی والے صابن نال نہاتا ہی نہیں، اے خوشبو تے بابے نبی پاک دی ہے جڑا ہر ویلے ساڈے نال رہندا ہے۔ اور پھر بابا سرکار کا واقعہ آپ میں سے وہ کس نے نہیں سنا، عبدالتواب صدیقی والا، کہ وہ کہتا ہے کہ آگ لگ گئی مینا میں، تو آپ سرکار نفل پڑھ رہے تھے تو میں بےتابی سے چیخیں مار رہا تھا کہ حضور باہر آگ لگ گئی ہے، آپ نفل پڑھی جا رہے ہیں، باہر آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مولوی جی کی ہو گیا، کیوں گھبراؤ دے ہو؟ آپ باہر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ خیمے جل رہے تھے، تو وہ عبدالتواب کہتا ہے کہ حضور اگر ہوا کا رخ یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کی طرف ہو جائے تو خیمے جلنے سے بچ جائیں گے، مزید نہیں جلیں گے۔ تو بابا سرکار نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا مولوی جی رب دا بندہ جدھر ہاتھ نال اشارہ کر دے ہواوا ادھر ہی اپنا رخ بدل لینی ہے، اور ساتھ ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا اور سارے کا سارا ہوا کا رخ اس پہاڑی کی طرف ہو گیا جہاں کوئی خیمہ نہیں تھا، خیمے جلنے سے بچ گئے۔ اور پھر آپ سرکار کا واقعہ کہ آپ حضور سرکار دو عالم کے مواجہ شریف کے سامنے دست بستہ سلام کرنے کی غرض سے کھڑے تھے، تو اچانک 7-8 عربی النسل بزرگوں نے، لوگوں نے آپ کا حلقہ کر دیا بابا سرکار کا، اور آپ کو ایسے گھیرے میں لے لیا۔ 7-8 بزرگ تھے، بڑے نورانی چہرے، سفید پگڑیاں، سفید لباس، منہ پہ نور، کسی کی سفید داڑھی، کسی کی کالی، کوئی درمیانی عمر کا، کوئی بڑھاپے کی عمر کا۔ 7-8 بزرگوں نے حلقہ بنا لیا، تو صاحب وہی حاجی صاحب تھے، تو انہوں نے پوچھا جی حاجی صاحب ان سے پوچھو یہ کیا کہتے ہیں، عربی النسل بزرگ تھے، تو انہوں نے حاجی صاحب نے اسلام کیا، ان سارے بزرگوں کو عربی میں بات کی، پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسے حلقہ بنایا، حضرت صاحب کو کیوں ایسے روک لیا ہے؟ تو وہ سارے بزرگ کہنے لگے جی ہم سارے نبی پاک کی کچہری میں جانے والے ہیں، یہ حضور کے پاک جالی مبارک کے سامنے کا واقعہ، ہم سب حضور کی کچہری میں جانے والے ہیں، نبی پاک کی روزانہ کچہری لگتی ہے، سارے نبی پاک کی کچہری میں جاتے ہیں، ہمیں حضور کی کچہری میں جہاں اولیاء اہل اللہ جوتیاں اتارتے ہیں وہاں جگہ ملتی ہے۔ یہ بابے جو ہیں، بابے سرکار کی طرف اشارہ کیا، یہ بابے نبی پاک کے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں، نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا یہ ان کا نام کیا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں، پنجاب سے۔ ہم نے حج ختم ہونے کے بعد ارادہ کیا تھا کہ ان کی زیارت کرنی ہے جا کے ملک پاکستان میں، پنجاب میں۔ تو حاجی صاحب بابا سرکار مسکرائے اور فرمانے لگے حاجی صاحب ان سے پوچھو آپ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ سارے عربی اور نسل بزرگ کہنے لگے کہ سرکار ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ ہمیں بھی آپ کی طرح حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو دوستوں میں اور آپ اس لیے بھی خوش قسمت ہے کہ ہمارا تعلق اس خانوادے سے ہے، اس شہر سے ہے جس کی ڈائریکٹ بات ہے، اور جب جس کی ڈائریکٹ بات ہو پھر اس کی کوئی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اس کے در پہ آنے والا خالی جا سکتا ہے؟ کوئی بیمار، کوئی بے اولاد، کوئی پریشان حال، بس ضرورت اس بات کی ہے اور پیغام یہ ہے مرشدوں کا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کے طریقے پہ چلیں، ان کے طریقے کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق نماز پڑھیں، درود شریف کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ کل شریف، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ اور تہجد، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری بہت ساری مصروفیات کے باوجود تہجد کا سلسلہ آج کل منقطع ہوا، تو آئیے ذرا اس عرس پہ دعا بھی کریں اور وعدہ بھی کرو آپ سب کہ جب آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کو بلائیں آپ آ جائیں۔ جمعرات کو عصر کی نماز ادھر پڑھیں، عشاء کے بعد تھوڑا سا بیان اصلاحی اور تہجد پڑھیں گے، جمعہ پڑھ کے چھٹی، بس تسی آپ رابطہ کر لیا کرو، میرا نمبر پڑھ چکے کو نہیں گا۔ اس لیے وہ جو تہجد کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ کافی مہینوں سے
غیر حاضر ہے، ناگا ہے اس میں اور منقطع ہے. دعا فرمائیں گے وہ سلسلہ بھی چل نکلے. ہم آپ کو بلائیں گے تو پھر آپ آئیں گے. اور دوسرا دوستان گرامی قدر، قرآن فتیہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، وہ بابا جی سرکار نے تالیف کی تھی، اس کو اکٹھا کیا تھا. اس میں حج کے زمانوں میں بھی ہم پڑھتے رہے اور میں اپنے ڈاکٹر صاحب سے بہت ذکر کرتا تھا. اس میں 7-8 اسم اعظم ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کا. 7-8 اسم اعظم ہے. اور یہ تالیف کس نے کروائی، کس نے اکٹھا کیا؟ بابا جی سرکار سید محمد علی شاہ صاحب بخاری نے. تو یہ بھی پڑھا کریں ہفتے میں ایک بار، جمعے کو پڑھا ہے یا جمعرات کو یا سوموار کا دن رکھ لیں. آج ویسے بھی بدھ کا مبارک دن ہے اور سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے کہ بدھ والے دن ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک دعا کی قبولیت کی گھڑی، دعا قبول ہوتی ہے. اور عرس مبارک بھی بدھ کو آ گیا. تو دوستان گرامی یہ تمام وظائف، یہ تہجد، یہ کل شریف، یہ درود شریف، اس کی پابندی کریں. رات بڑا اچھا نقطہ بیان کیا بڑے حضرت صاحب کا قول کہ آپ نے فرمایا میریو جو 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لے اس کا شمار کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے. وہ کثیر ہے بس. اس لیے توجہ کریں، اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کریں. بابا سرکار کا قول ہے کہ دنیاوی مصیبتیں جو آتی ہیں نا، یہ اللہ کے ذکر سے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ سے ذکر سے کا دوری. ہم خوشخبریاں تو آپ کو بڑا سنا دیتے ہیں لہو البشریٰ کے تحت. جنت قیامت جمعے کو آنی، ہم نے جمعرات کو حضور کے پاس لے جانا ہے. لیکن تھوڑا سا نفس کو جو جوڑے بھی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ اولیاء اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. غوث پاک سے شروع ہو کے کہاں جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے اولاد کو کی تربیت ضرور کریں اور ضرور ان کو پیر خانے کی تعلیمات اور پیر خانے کے ذکر اذکار کی طرف راجع اور مائل کریں. میں سب حضرات کا پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ہمارے قبلہ شیخ القرآن مولانا غلام علی قادری صاحب کے گلشن کے پھول ڈاکٹر حمزہ صاحب تشریف لائے. مولانا غلام علی قادری صاحب وہ ہستی ہیں دوستو جن کے ذکر کے بغیر کلمہ والا شریف کا ذکر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بابا جی سرکار کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کس نے پڑھایا تھا دسو؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہی مولانا غلام علی قادری صاحب ہے یہاں پہ کرسی میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ قیامت والے دن رب مجھ سے پوچھے گا غلام علی دنیا سے کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ تو میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میں نے تیرے محبوب کے شہزادے سید غضنفر علی شاہ کو تیری رضا کے لیے پڑھایا. میرے دامن میں بس یہی کچھ ہے. صداقت کا ادب سیکھنا ہے تو ان بزرگوں سے سیکھیں. اللہ کی ان کی خبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. سب مشائخ حضرات، میرے بھائی جان، سب مریدین تشریف فرما ہوئے، سب کا بہت شکریہ. اللہ کی مجھے اور آپ کو بابا سرکار کا فیض عطا فرمائے. قدم شریف پڑھیں.